become they're doing PhDs, they become lawyers. تو بہت سارے نہیں, لیکن اگر کچھ بن گئے تو وہ آگے بڑھتا ہے, پھر شادیاں ہو جاتی ہیں. اور تم کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ شادیاں ان کی کوئی لنگڑے لولے آدمیوں سے نہیں ہوتی ہیں, ان کی شادیاں نارمل بوائز کے ساتھ ہوتی ہیں. We salute them and their family جو ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, and they're treated like بہویں, they're treated like مائیں, they're treated like normal human being. اچھا, anything جس نے آپ کو آپ کی اس بات میں ڈسکریج کیا, کوئی ایسی مومنٹ آئی یا something happened to you or somebody? بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جہاں پہ بہت اچھے مومنٹس بھی آتے ہیں, وہاں پہ بہت برے مومنٹس بھی آتے ہیں. وہ آبسٹیکلز ہوتے ہیں, وہ ہرڈلز ہوتے ہیں. They are your experiences. Teachers. They teach you, and they are preparing you for next set of bad experiences or good experiences. So اگر میں اپنے برے experiences کو دیکھوں تو وہ شاید کم ہو, لیکن میرے اچھے ایکسپیرینسز بہت زیادہ ہیں. برے ایکسپیرینسز میں اپنے ملک میں جو مین ہیں, بوائز ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے کے لیے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی FIR لکھ رہی ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تاسی جناب تینوں جلا دیا, ساڑ دیا, سوچ رہے ہو کیا کیا تھا کہ تم نے جلا دیا, یہ نہیں لکھ رہے ہو. تو یہ وکٹم بلیمنگ یا یہ مائنڈ سیٹ بدلنا ہے, اور اس کو بدلنے کے لیے وہی بات آ جاتی ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہو جاتی ہے. یہ مجھے دکھ دیتا ہے, یہ مجھے پریشان کرتا ہے. یا گھر والے جو ہیں وہ اپنی ان جلی ہوئی بچیوں کو یوز کرتے ہیں ایز اے بیٹ ٹو گیٹ مور منی. یہ غلط ہے. وہ جتنا بھی لا کے دے رہی ہے وہ اس سے تو بہتر ہے جو کچھ نہیں لا کے دے رہا, وہ تمہارا بیٹا ہے ناکارہ. پھر ان کی جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں, جن کو ہم جو ابتذاب پھینکتے ہیں, جو اکثر پکڑے نہیں جاتے ہیں, تو وہ اگر تیار ہوتی ہیں لیگل ان کے خلاف کیسز کرنے کے لیے, تو پھر ہم ان کو پھر کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹو اندر NGO اور کوئی آرگنائزیشن, چیمبرز جہاں پہ ان لوگوں کو فری ہیلپ مل سکتی ہو, پروٹیکشن ملتی ہو. بہت سی دفعہ یہ بچیاں انیشیلی when I used to be really very میں کر لوں گی, تم فکر نہ کرو, میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اسٹیشن پہ, تو پھر مجھے دھمکیاں آنے لگ گئیں. دے اسٹارٹ تھریٹننگ می, تمہارا بھی یہ اشر کریں گے. تو میں کہتی تھی اچھا بھائی میں نہیں کچھ کری. پھر I spoke to my father about it, and my father said number one you have to be really مضبوط جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ has given you عقل, سو اس عقل کا استعمال کرو, and let the people who are in this business should help them. بالکل. اور تم اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر سکتی ہو کرو. سو اس طرح سے مجھے گائیڈنس صحیح ملتی رہی. سو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی ہوتی ہے. نا آواز اٹھانے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کس طرح سے اس کو پہنچاتے ہیں. سو تھرو میڈیا, آپ کے چینل آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کے لیے آگے بڑھے اور مدد کریں. کہتے ہیں نا جب لوہا گرم ہوتا ہے, جب بھی آپ مارتے ہیں تبھی وہ لوہا ٹوٹتا ہے. سو ویٹ ٹل دا رائٹ مومنٹ, ویٹ ٹل دا رائٹ ٹائم, جب آپ جو ہے وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. کبھی ٹائم لگ جاتا ہے اور کبھی ٹائم نہیں لگتا ہے, بٹ ہیو دیٹ پیشنس. ہمارے اندر نہ پیشنس رہ گئی ہے اور نہ ٹالرنس رہ گئی ہے. On that note, we need to take a little break to absorb this. واپس آ کے میں بات کرنا چاہوں گی اباؤٹ یور بیوٹیفل فیملی, آپ کی بیٹی ردا جو آپ کے بزنس کو آگے بڑھا رہی ہے. سو another short break and we're coming right back to 365 News. I'm Aisha Umar. میرا شو اسپیک ایزی جاری ہے. If you've just tuned in, تھوڑا سا ریکیپ آپ کو دیتے ہیں. مسرت مصباح is my guest for today. She is so many things, but for me she is a humanitarian, an inspiring, empowered woman, empowering others. She transforms lives, and she is, of course, the pioneer beautician in Pakistan. But also she is a fantastic mother, and now, well, not now, for a few years, a fantastic mother-in-law, کیونکہ میں ان کے بچوں کو جانتی ہوں, مطلب بیٹی کو ایکچولی, اور بیٹی کے جو میاں ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں دونوں,
اور جب آپ کے گرینڈ چلڈرن بھی پیدا ہوئے تو یو نو آئی اسپینڈ ٹائم ود دیم آلسو. So I know that you are a very involved mother and a very involved grandmother also. لیکن جس طرح آپ کی بیٹی ردا کی شادی ہوئی شمل سے, اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو ردا کی شادی ہوئی ہے ایک ہاف چائنیز لڑکے سے, ہاف ملیشین. اور پینگ جو ایک اور بہت بڑا نام ہے ہماری بیوٹی انڈسٹری میں, ان کے وہ بیٹے ہیں. تو یہ دو بیوٹی کے بچوں کی شادی ہوئی. تو ہاؤ ڈیڈ دیٹ ورک انیشلی؟ جو ہمیشہ میرے ساتھ میری فرینڈ مذاق کرتے ہیں کہ یہ یو نو لائک دو جیسے پینگ ہے یا ٹونین گائے ہے یا ڈیپلیکس ہے, آپ لوگوں نے تو مل کے ہمیں لوٹ لیا. میں نے کہا ہر ایک کا ہمارا الگ الگ یو نو لائک ایک پریمیم برانڈ ہے, ایک جو ڈیپلیکس ہے وہ ہمارا ماسز کے لیے ہے. بالکل. اور اس لیے ہم لوگ بھی میک شور دیٹ ہر بچی اور ہر لڑکی جو ہے اس کو اس کی بیوٹی جو ہے وہ اس کے ریچ پہ ہونی چاہیے. اینڈ دیٹ از وائی آئی براٹ مائی میک اپ پروڈکٹس آلسو, میک اپ لائن جو تھی, کیونکہ ہر ایک کی خواہش تو بہت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا برانڈ لے, لیکن اس برانڈ کی قیمت اتنی زیادہ اور اب تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو گئی ہے. سو ہمارا یہ جو برانڈ ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے, اٹس اے حلال برانڈ, اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی انگریڈینٹس نہیں ہے شامل جو کہ ہمارے ریلیجن کے حساب سے دے نان پرمیسیبل انگریڈینٹس جو کہ اس میں ہم نہیں ڈالتے ہیں اور صرف پرمیسیبل ڈالتے ہیں. سو یہ بہت ساری چیزیں, اور اب تو ماشاء اللہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے فرام جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے اور یو نو لائک ہائی لائٹرز اینڈ لپ کلرز اینڈ لائنرز اینڈ یو نیم اٹ, ایوری تھنگ از دیئر. بالکل. لیکن bringing them together was actually ردا اینڈ شمل دونوں نے فرانس میں کہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی کوئی اور برانڈ کے کوئی سیلیبریشن میں, تو وہاں پر پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. اور ایک دن ردا نے مجھے آ کے کہا کہ اماں وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی. میں نے کہا ہائے ہائے کچھ کر تو نہیں دیا تم نے؟ کہتی ہیں نہیں وہ دیکھیں نا آپ نے میری شادی تو کرنی ہے تو پھر کر دیجیے. میں نے کہا اچھا کوئی اگر ہے تو بتاؤ. اس نے کہا شمل کا اس نے بتایا, پینگ کا بتایا. بہرحال پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. So how does that work? Rida heads Depelex and آپ کا جو پورا برانڈ ہے مسرت مصباح میک اپ, وہ بھی وہ ہے. شمل جو ہے ان کا ٹونین گائے ہے, ان کے بھی اپنے برانڈز ہیں. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایڈوائز بھی کرتے ہوں گے یا کمپٹیشن بھی ہے ایک دوسرے کا؟ نہیں, میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ردا سے, میں نے کہا ردا ایسا تو نہیں کہ تم لوگ گھر جا کے ہمارے سامنے تو بہت اچھے اور خوش لگتے ہو, گھر میں گھر جا کے لڑتے جھگڑتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں اماں, آئی ٹیک ایڈوائس فرام ہیم اینڈ if he's stuck up somewhere I do let him know. It's you know his prerogative whether he would like to take it or not. تو میں نے کہا but do you take the prerogative کہ اس کہتی ہے اگر اچھا ہوگا تو لوں گی, برا ہوگا تو میں کیوں لوں گی.